تو ہی مالک بحر و بر یا اللہ یا اللہ، تو ہی خالق جن و بشر ہے یا اللہ یا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ایف جی این چینل کے پیارے پیارے پروگرام میں سے ایک پروگرام توقعات ایکسپیکٹیشنز لیے آپ کے درمیان پھر حاضر ہے۔ ہر ایپیسوڈ میں ہمارا کوئی ٹاپک ہوتا ہے اور آج کا بھی بڑا ہی پیارا ٹاپک لیے آپ کے درمیان حاضر ہے۔ ٹاپک ہے پڑوسیوں سے توقعات۔ اپنے اس ایپیسوڈ میں ہر بار کی طرح کچھ سیکوینس سیٹ ہوگا، جیسے ہم سٹارٹ میں آپ کو درود پاک کی فضیلت سنائیں گے، کوئی واقعہ سنائیں گے، پھر پڑوسیوں کا ٹاپک ہے تو اس سے ریلیٹڈ آیات، احادیث اور پیاری پیاری اسلامی باتیں سنائیں گے، اور پھر آپ کو بھی کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے، آپ کے آڈیوز کو، ویڈیوز کو اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ اپنے اس پروگرام توقعات میں ایف جی این چینل کے ناظرین بھی ہم سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے اس سے ریلیٹڈ آپ بھی ہم سے بات کر سکتے ہیں، اپنے تجربات، اپنے سجیشنز اس ٹاپک سے ریلیٹڈ وائس کے ذریعے، ویڈیوز کے ذریعے ہم سے شیئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ الکریم اسے ہم اپنے پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے، اور پھر اینڈ میں کچھ پوائنٹس پیش کریں گے کہ پڑوسیوں سے کیا کیا توقعات ہوتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے اپنے پروگرام میں درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ہم جہاں پر رہ رہے ہیں وہاں پر اور لوگ بھی ہیں۔ ایک ہی محلے یا سوسائٹی میں رہنے والے لوگ اگر ایک دوسرے سے میل جول نہ رکھے، دکھ درد میں شریک نہ ہو، تو بہت سی مشقتیں اور پریشانیاں ہو سکتی ہے۔ اس لیے اسلام نے جہاں ماں باپ اور عزیز و اقارب کے ساتھ حسن سلوک، ہمدردی و اخوت، پیار و محبت، امن و سلامتی اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے کی تعلیم دی ہے، وہی مسلمانوں کے قرب و جوار میں بسنے والے دیگر لوگوں کو بھی محروم نہیں رکھا، بلکہ ان کی جان و مال اور اہل و عیال کی حفاظت کا ایسا درس دیا کہ اگر اس پر عمل کیا جائے تو بہت سے معاشرتی مسائل حل ہو سکتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ایک ایسا مدنی معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے جہاں ایک دوسرے کی جان و مال، عزت و آبرو اور اہل و عیال کا محافظ ہوگا۔ ہر طرف محبتوں کا، پیار کا، امن و سلامتی کا دور دورہ ہوگا، اور جھگڑے فساد دور ہوتے چلے جائیں گے، لوگ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنے والے بنیں گے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہمارے پروگرام میں ہم پہلے کوئی ایک واقعہ سناتے ہیں۔ آئیے پڑوس اور پڑوسیوں سے ریلیٹڈ ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ پاک کے ایک نیک بندے کے گھر میں ایک مرتبہ چوہے آ گئے۔ ان کے دوستوں نے مشورہ دیا کہ آپ اپنے گھر میں ایک بلی پال لیجئے۔ اللہ پاک کے اس نیک بندے نے فرمایا، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ بلی کی آواز سن کر چوہے پڑوسیوں کے گھر میں گھس جائیں گے، یوں میں پڑوسیوں کے لیے وہ بات پسند کرنے والا ہو جاؤں گا جس بات کو میں اپنے لیے نہیں پسند کرتا۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، اللہ اکبر! اللہ پاک ہمارے بزرگوں پر رحم فرمائے، یہ تقوی و پرہیزگاری کی کیسی مثال قائم فرما گئے۔ آج کل ہمارے ہاں تو پڑوسیوں کے لیے پسند ہی وہ کیا جاتا ہے جو خود کو پسند نہ ہو۔
اپنے گھر میں کچرا رکھنا کون پسند کرتا ہے؟ اس کو ایسی جگہ ڈال دیا جاتا ہے جس سے وہ ہوتے ہوتے پڑوسیوں کے دروازے تک پہنچ جاتا ہے۔ خواتین گھر کا فرش دھوتی ہیں، ظاہر ہے اس سے گندا پانی صحن میں نکلے گا، اور صحن میں نکل کر وہ ایسی جگہ جاتا ہے جس سے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ یوں بہت ساری صورتیں ہیں کہ لوگ اپنے لیے وہ چیزیں پسند نہیں کرتے مگر پڑوسیوں کو اس میں مبتلا کر رہے ہوتے ہیں۔ کاش ہم سمجھ پائیں کہ پڑوسیوں کا معاملہ کتنا حساس ہے، کتنا سینسیٹیو ہے، دین اسلام سے ہم وابستہ ہیں تو پڑوسیوں کے کتنے حقوق اسلام نے بیان کیے ہیں، اور اس ضمن میں کتنی آیات احادیث باقاعدہ بیان کی گئی ہے۔ آئیے ان آیات، ان احادیث کو اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ پڑوسیوں کی کتنی زیادہ اہمیت ہے دین اسلام میں۔ میں آپ کو قرآن پاک سے کچھ چیزیں عرض کرتا ہوں۔ اللہ پاک نے پارہ 5 سورہ نساء آیت نمبر 36 میں 9 طرح کے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ ان میں 2 یہ ہیں، ایک قریب کے پڑوسی اور 2 دور کے پڑوسی۔ یعنی ایک پڑوسی وہ ہوتا ہے جس کی دیوار گھر کی دیوار کے ساتھ ملتی ہے مگر اس کا دروازہ ہمارے دروازے سے دور ہوتا ہے۔ مثلا ہمارا گھر ایک گلی میں ہے اور ہمارے گھر کے بالکل پیچھے دوسری گلی کی جانب دوسرا گھر ہے، اور دونوں گھروں کی پچھلی دیواریں آپس میں ملتی ہے، تو یہ دور کا پڑوسی ہوا۔ اور وہ پڑوسی جس کا دروازہ ہمارے گھر کے دروازے کے قریب ہے، وہ قریب کا پڑوسی، یعنی پڑوسی کا قریب یا دور ہونا دروازے کے اعتبار سے ہے۔ جس کا دروازہ ہمارے دروازے سے قریب وہ قریب کا پڑوسی، جس کا دروازہ دور وہ دور کا پڑوسی۔ اس ضمن میں ایک روایت سناتا ہوں۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، ایک روز میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے 2 پڑوسی ہیں، ان میں سے تحفہ کسے دیا کرو؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا دروازہ تم سے قریب ہے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو حکم دیا کہ مسجد کے دروازے کے پاس جا کر یہ اعلان کر دو، لوگوں سن لو، 40 گھر پڑوس میں داخل ہے۔ حضرت امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، 40 گھر دائیں، 40 گھر بائیں، 40 گھر آگے اور 40 گھر پیچھے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں جانب اشارہ فرمایا۔ تو ان روایات سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ پڑوسی کہتے کسے ہیں، قریب کا پڑوسی کون سا، دور کا پڑوسی کون سا، کتنے گھر وہ ہیں جو پڑوس میں شامل ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، جس طرح میں نے آپ کو آگے آیت کے حوالے سے بیان کیا کہ 9 طرح کے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے، آئیے میں اب آپ کو احادیث سناتا ہوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سناتا ہوں پڑوسیوں کی اہمیت پر، پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی برائی سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے۔ اللہ اکبر۔ اسلام میں پڑوسی کو اس قدر اہمیت حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کے کامل مومن ہونے اور نیک و بد ہونے کا معیار اس کے پڑوسی کو مقرر فرمایا ہے۔ ہاں، پڑوسی کہے یہ نیک تو نیک، پڑوسی کہے بد تو یہ بد۔ کس طرح؟ چنانچہ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتائیے جس سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیک بن جاؤ۔ اس نے عرض کی، مجھے اپنے نیک بن جانے کا علم کیسے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے پڑوسیوں سے پوچھو، اگر وہ تمہیں نیک کہے تو تم نیک ہو، اور اگر وہ برا کہے تو تم برے ہی ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ FGN چینل کے ناظرین غور فرمائیے، اسلام اتنا پیارا مذہب ہے، اتنا پیارا دین ہے۔ اس پروگرام کے ذریعے بھی ہم آپ کو جو توقعات مختلف لوگوں سے لگی ہوئی ہوتی ہیں، کسی کو کسی سے کیا توقعات، کسی کو کسی سے کیا توقعات، کیا امیدیں لگی ہوئی ہوتی ہے، تو آج پڑوسیوں کے تعلق سے توقعات ہم بیان کر رہے ہیں، پڑوسیوں کے تعلق سے دین اسلام کی تعلیمات سنا رہے ہیں۔ یہ کتنا پیارا مذہب ہے کہ پڑوسیوں کی دین اسلام نے اتنی اہمیت بیان کی ہے کہ ہم نیک ہیں یا برے، اس سے پڑوسی کس طرح بیان کرتے ہیں،
اس پر ڈیپینڈ رکھا ہے، اس کو معیار بنایا ہے۔ اسلام کی پاکیزہ تعلیمات ایسے شخص کو کامل ایمان والا قرار نہیں دیتی جو خود تو پیٹ بھر کر سو جائے اور اس کے پڑوس میں بچے بھوک و پیاس سے بل بلا رہے ہوں۔ یہ ایک اور حدیث پاک سنانے لگا پڑوسیوں کے تعلق سے، اور اس میں بات کسی کے بھوکا پیاسا رہنے کے ضمن میں ہے۔ چنانچہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو خود شکم سیر ہو اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو وہ ایماندار نہیں۔ اللہ اکبر۔ پڑوسیوں سے حسن سلوک تکمیل ایمان کا ذریعہ، یعنی ایمان کامل ہونے کا ذریعہ ہے، جبکہ انہیں ستانا، تکلیف دینا، بد سلوکی کے ذریعے ان کی زندگی کو اجیرن بنا دینا، دنیا و آخرت میں نقصان کا حقدار بننا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے مترادف ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے شر سے اس کا پڑوسی بے خوف نہ ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر، کتنی سخت وعید ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے اور پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے، پڑوسیوں کو ایذا دینے سے ہمیں محفوظ رکھے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ میری وجہ سے کہیں میرے پڑوسی کو کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہی۔ ہماری یہ سوچ ہو کہ میری وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ جب یہ سوچ بن جائے گی تو ہم پڑوسیوں کا بھی خیال کرنے والے بنیں گے۔ دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے پڑوسی کو تکلیف دی بے شک اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو ایذا دی، نیز جس نے اپنے پڑوسی سے جھگڑا کیا اس نے مجھ سے جھگڑا کیا، اور جس نے مجھ سے لڑائی کی بے شک اس نے اللہ سے لڑائی کی۔ اب دیکھیے پڑوسیوں کی اہمیت کتنی ہے کہ پڑوسیوں سے جھگڑے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ مجھ سے جھگڑا کیا۔ پڑوسیوں کو اگر کسی نے تکلیف دی تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ اس نے مجھے تکلیف دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پڑوسی کے حقوق بیان فرماتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرو۔ سبحان اللہ۔ ہم بھی کسی نہ کسی کے پڑوسی ہیں، اور ہمارے بھی کوئی پڑوسی ہو گئے، جیسا کہ میں نے آپ کو ڈیٹیل میں بتایا آگے کہ پڑوسی کیا اور کس طرح ہوتے ہیں اور کتنے گھر پڑوسیوں میں شامل ہوتے ہیں۔ تو FGN چینل کے ناظرین، آج کے اس پروگرام میں پڑوسیوں سے کیا توقعات ہوتی ہیں وہ بیان کیا جا رہا ہے نا۔ تو اب میں آپ کو جو حدیث پاک سنانے لگا ہوں، اس سے بھی ہم کچھ حاصل کرنے کی کوشش کریں، اس سے بھی کچھ سیکھنے کی کوشش کریں کہ ایز اے پڑوسی ہمیں کس طرح بننا ہے، ہم سے کیا توقعات سامنے والے کی ہو سکتی ہیں، تو ہمیں اس حدیث پاک سے اس کا درس حاصل کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرو، اگر فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرو، اگر قرض مانگے تو اسے قرض دے دو، اور اگر وہ عیب دار ہو جائے تو اس کی پردہ پوشی کرو۔ ایک اور روایت میں یوں ارشاد فرمایا، اگر وہ تم سے مدد طلب کرے تو اس کی مدد کرو، اور اگر وہ محتاج ہو تو اسے عطا کرو۔ کیا تم سمجھ رہے ہو جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں؟ پڑوسی کا حق کم لوگ ہی ادا کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، پڑوسی کا حق کم لوگ ہی ادا کرتے ہیں جن پر اللہ کا رحم و کرم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور روایت میں فرمایا، اگر وہ تنگ دست ہو جائے تو اسے تسلی دو، اگر اسے خوشی حاصل ہو تو مبارکباد دو، اگر اسے مصیبت پہنچے تو اس سے تعزیت کرو، اگر وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرو، اس کی اجازت کے بغیر اس کے گھر سے اونچی عمارت بنا کر اس سے ہوا نہ روکو۔ ہوا کے تعلق سے بھی بیان کیا جا رہا ہے، تو باقی اور چیزیں کتنی اہمیت کی حامل ہوں گی۔ ہوا نہ روکو، سالن کی خوشبو سے اسے تکلیف نہ پہنچاؤ۔ سبحان اللہ۔ ہاں، یہ کہ اسے بھی مٹھی بھر دے دو تو صحیح ہے، یعنی سالن کی خوشبو کا بھی حدیث پاک میں خیال رکھنے کا فرمایا ہے۔ واہ، کیا تعلیمات ہے۔ آگے فرمایا جا رہا ہے، اگر پھل خرید کر لاؤ تو اسے بھی اس میں سے کچھ تحفہ بھیجو، اور ایسا نہ کر سکو تو اسے چھپا کر اپنے گھر لاؤ، اور پڑوسی کے بچوں کو تکلیف دینے کے لیے تمہارے بچے پھل لے کر باہر نہ نکلے۔ FGN چینل کے ناظرین، آپ کو میں نے احادیث کی روشنی میں پڑوسیوں کی اہمیت بیان کی ہے، پڑوسیوں سے حسن سلوک اور اس کی وہ چیزیں جو ہمارے لیے تکلیف دہ ہو سکتی ہے، اس پر برداشت، اس پر صبر کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ بسا اوقات پڑوسی سے کتنا ہی اچھا سلوک کیا جائے، وہ احسان ماننے کی بجائے پریشانی کرتا رہتا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے
ناظرین آپ میں سے بھی کسی کے ساتھ ہوتا ہو، ایسے میں اسلام برے کے ساتھ برا بننے کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ صبر اور حسن تدبیر کے ساتھ اس برے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی ترغیب ارشاد فرماتا ہے، اور اسے برے سلوک پر صبر کرنے والے کو رضائے الہی کی نوید یعنی خوشخبری بھی سناتا ہے۔ کیا خوشخبری ہے؟ وہ جو پڑوسیوں سے آنے والی تکلیفوں پر صبر کرتے ہیں، آپے سے باہر نہیں ہوتے اور اس پر ناجائز بدلہ نہیں لیتے۔ حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک 3 طرح کے لوگوں سے محبت فرماتا ہے، ان میں سے ایک وہ ہے جس کا برا پڑوسی اسے تکلیف دے تو وہ اس کی تکلیف دینے پر صبر کرے یہاں تک کہ اللہ پاک اس کی زندگی یا موت کے ذریعے کفایت فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسوں سے اللہ پاک محبت فرماتا ہے۔ معاشرے کو پرسکون اور امن و سلامتی کا گہوارہ بنانے کے لیے پڑوسیوں کے متعلق اسلام کے احکامات پر عمل کیا جائے تو ہر ایک اپنی عزت و آبرو اور جان و مال کو محفوظ سمجھنے لگے گا۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک صرف یہ نہیں کہ تم اسے تکلیف نہ پہنچاؤ، بلکہ اصل حسن سلوک یہ ہے کہ پڑوسی تمہیں تکلیف پہنچائے تب بھی تم صبر کرو۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا میرا ایک پڑوسی ہے جو مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، مجھے برا بھلا کہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا واپس لوٹ جاؤ، اگر تمہارے پڑوسی نے تمہارے بارے میں اللہ پاک کی نافرمانی کی ہے تو تم اس کے بارے میں اللہ پاک کی فرما برداری کرو۔ سبحان اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، یہ ہے اسلام کی پیاری تعلیمات پڑوس اور پڑوسیوں کے تعلق سے۔ تو ہم سب کو ان تعلیمات پر عمل کرنا ہے اور ہمارے پڑوسیوں کے حقوق ہم سب نے ادا کرنے ہیں۔ آئیے اپنے پروگرام میں اب آپ کو بھی شریک کرتے ہیں۔ آپ نے FGN چینل کے نمبر پر جو ریکارڈڈ آڈیو بھیجے ہیں اس کو اپنے پروگرام کا حصہ بناتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑا پیارا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ دیکھیے، ایک پڑوسی سے دوسرے پڑوسی کو یہ توقعات ہوتی ہے کہ میرے پڑوسی مجھے سپورٹ کریں گے، میرے دکھ سکھ میں میرے کام آئیں گے، مجھے جب بھی ضرورت ہوگی میری ہیلپ کریں گے، مجھ سے لڑیں گے نہیں، مجھ سے جھگڑا نہیں کریں گے، مل جل کر ہم سب اپنی زندگی گزاریں گے۔ تو یہ ایک پڑوسی سے دوسرے پڑوسی کو توقعات ہوتی ہے۔ FGN چینل دیکھتے رہیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ پاک ان توقعات پر ایک دوسرے پڑوسیوں کو کھرا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسے بھی اپنے آخر میں پوائنٹس میں کچھ انشاءاللہ الکریم شامل کریں گے۔ بہت شکریہ۔ ماشاء اللہ ہم سے FGN چینل کے ایک ناظرین کنیکٹ ہوئے۔ آگے بھی آپ کو ہم پیشکش دیتے ہیں کہ آپ ہم سے کنیکٹ ہوا کریں۔ جو ہمارا ٹاپک رہے گا اس سے ریلیٹڈ آپ اپنے جذبات، اپنے تاثرات، اپنے سجیشنز اس پروگرام کے ذریعے FGN چینل کے ناظرین تک پہنچانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ یوں آپ کے لیے بھی ثواب بلکہ ثواب جاریہ بھی ہو سکتا ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، اپنے پروگرام کو اینڈ کی طرف لانا ہے اور پھر سے آپ کو پوائنٹس دینے ہیں کہ کیا کیا توقعات پڑوسی ایک پڑوسی سے رکھتے ہیں اور کیا کیا چیزیں ایز اے پڑوسی ہم نے اپنے اندر شامل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں۔ 4 نصیحتیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائی ہے۔ اس میں سے ایک نصیحت یہ ہے، فرمایا اپنے پڑوسی کے ساتھ نیک سلوک کرو، سلامتی والے مسلمان ہو جاؤ گے۔ اللہ پاک ہمیں ایسا مسلمان بنائے، ایسا نیک بنائے۔ آگے بھی میں نے روایات پیش کی FGN چینل کے ناظرین جو ہم سے بعد میں کنیکٹ ہوئے، پھر سے آپ کے سامنے ان باتوں کو تھوڑا سا ریوائز کر لو کہ اسلام نے ہمارے نیک یا بد ہونے کا معیار پڑوسیوں کو رکھا ہے کہ اگر پڑوسی کہیں یہ نیک ہے تو نیک ہے، پڑوسی کہیں یہ بد ہے تو ہم بد ہے۔ اللہ پاک ہمیں پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آخر میں آپ کو پھر پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا کیسا معاملہ ہونا چاہیے اس پر کچھ پوائنٹس پیش کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 1، گھر کا کوڑا کچرا ایسی جگہ نہ ڈالے
کہ اس سے وہ ہوتے ہوئے پڑوسیوں کے دروازے تک پہنچ جائے، یا باقاعدہ دروازے پر بھی نہ ڈالے۔ نمبر 2، ایک دوسرے کو پڑوسی جو ہے وہ معاف کرتے رہے، درگزر سے کام لیتے رہے، کیونکہ ایسے موقع بہت آتے ہیں جب قریب رہتے ہیں یا قریبی تعلق ہوتا ہے تو ایک دوسرے کے حقوق پامال ہونے کا ڈر رہتا ہے، ایک دوسرے کے حقوق پامال ہونے کا خدشہ رہتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ہم سے ہمارے پڑوسیوں کے کئی حقوق پامال ہوتے رہتے ہوں، لہٰذا ایک دوسرے سے معافی تلافی کرتے رہیں، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دل ہی دل میں دوسرے کو معاف بھی کر دیا کریں۔ نمبر 3، خوشی غمی میں شرکت کرتے رہیے۔ انتقال ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے پھر بعد میں قرآن خوانیوں کا سلسلہ ہے، جنازے کا سلسلہ ہے، تو اس میں شرکت ہوتے رہے، کوئی نکاح کا معاملہ ہے یا کوئی گھر میں خوشی کا معاملہ ہے تو اس کے ریلیٹڈ جو تقریبات ہوتی ہے اس میں شرکت فرماتے رہیے۔ مشکل وقت میں ایک دوسرے کے کام آئے، ایک دوسرے کی حاجت روائی کرے، اور ان فضیلتوں کو پانے کی کوشش کرے کہ جس میں کسی کی تکلیف دور کرنا، کسی کی حاجت روائی کرنے کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ اب چونکہ ساتھ رہتے ہیں یہ چیز بھی ایک ملحوظ رکھنے والی ہے کہ ایک دوسرے کی غیبت سے بچے، ایک دوسرے کی چغلی کرنے سے بچے، اور ایک دوسرے کے تعلق سے بدگمانیوں سے بچے۔ انتقال ہو جائیں تو دعائے مغفرت کرے، ایصال ثواب کرے، پڑوسیوں کے حقوق بجا لائے۔ ظاہر سی بات ہے سیکھیں گے، آج اس پروگرام کے ذریعے بھی ہم نے آپ کو کچھ بیان کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کے تعلق سے علم دین بھی باقاعدہ حاصل کرے اور ایک دوسرے پڑوسیوں کے حقوق پورے کرنے کی کوشش کرے۔ شادی یا کسی بھی موقع پر ادھم نہ مچائے، زور زور سے سپیکر میں گانے لگانا، گانے تو ویسے بھی نہیں لگانے، لیکن نعت شریف ہو یا اللہ کا کلام قرآن مجید بھی اس انداز پر نہ لگائے کہ پڑوسیوں کو تکلیف پہنچے۔ ہو سکتا ہے بازو میں کوئی بیمار ابھی دوا لے کر سویا ہوگا اور زور سے سپیکر چلا، اگرچہ اس میں نعت شریف ہی چلے جو کہ بہت مبارک آواز ہے، لیکن اس بیچارے کی نیند اڑ گئی، اب اس کو آرام کیسے ملے گا؟ اسی طرح چھوٹے چھوٹے بچے بعض اوقات رات بھر نہیں سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر اب آنکھ لگنے کی باری ہوتی ہیں، پھر رات کو ایسے کام نہ کرے جس میں شور زیادہ ہوتا ہو، ڈرل مشین کا یوز کرنا، ہتھوڑے کا یوز کرنا، تو جس سے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچے۔ اور اسی طرح کسی بھی طرح سے ایذا نہ پہنچے اس کا خیال رکھے۔ پھر وہی بات دہرا دو، ہم سب اپنی یہ سوچ بنا لیں کہ میری وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، تو اس سوچ میں اپنے پڑوسیوں کو بھی شامل کر لے۔ اور آخری چیز اور بہت زیادہ اہم، جس کے تعلق سے آخرت میں بھی سوال ہو سکتا ہے، پڑوسیوں کو بھی نیکی کی دعوت دے اور بری باتوں سے منع کرے۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے اگر ہم نمازی ہیں تو ہم ہمارے پڑوسیوں کا بھی خیال کریں، کہیں وہ بے نمازی تو نہیں ہے یا ان کے گھر میں بے نمازی پائے تو نہیں جاتے، ان کو اچھے انداز میں نیکی کی دعوت پیش کیجیے۔ اسی طرح اللہ نہ کرے کوئی برائی میں مبتلا ہے، احسن انداز میں نرمی سے نیکی کی دعوت دیجیے، بری باتوں سے منع کرے۔ تو پڑوسیوں کا یہ بھی حق ہے کہ انہیں نیکی کی دعوت دی جائے اور بری باتوں سے منع کیا جائے، اور اگر یہ ہم کرنے میں کامیاب ہو جائے تو یہ ہمارے حق میں ثواب جاریہ ہو سکتا ہے، ہمارے آس پاس کے پڑوسی لوگ بھی نیک نمازی، پرہیزگار، سنتوں کے پیکر بن سکتے ہیں، برائیوں سے دور ہونے والے بن سکتے ہیں۔ اسی طرح ان پڑوسیوں کو ہم دعوت اسلامی انڈیا کے تحت ہونے والے ہفتہ وار اجتماع کی نیکی کی دعوت پیش کریں، مدنی قافلوں میں سفر کی دعوت پیش کریں، دعوت اسلامی انڈیا کے تحت ہونے والے مدرسۃ المدینہ بالیگان میں قرآن پاک سیکھنے سکھانے کی نیکی کی دعوت پیش کریں۔ یوں ہو سکتا ہے کہ ہماری اس نیکی کی دعوت کی برکت سے وہ آ جائیں اور وہاں وہ سیکھنے میں کامیاب ہو جائے، وہ جذبہ لے کر اٹھے کہ اس کے بعد وہ بہت ساری برائیوں کو چھوڑ دے اور بہت ساری نیکیوں کو اپنی زندگی میں شامل کرے، اور یوں ہمارے حق میں یہ ثواب جاریہ ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پڑوسیوں کی طرف سے آنے والی تکالیف پر صبر اور بس صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ FGN چینل کے ناظرین، توقعات پروگرام میں آج ہمارا ٹاپک تھا پڑوسیوں سے توقعات۔ انشاءاللہ الکریم آئندہ ایپیسوڈ میں مزید اسی طرح کے پیارے پیارے ٹاپکس لیے آپ کے درمیان حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے، نماز روزوں کی پابندی کیجیے، FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہی